الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی اللہ وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واتیونی وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد و اہل بیت دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک حاجی چودھری احمد نواز صاحب مرحوم خالق کائنات قرب رحمت للعالمین جگہ نصیب فرمائے جملہ مومنین و مومنات جڑے دنیا تو رخصت ہو چکے ہیں خالق کائنات انہوں قرب آل محمد جگہ نصیب فرمائے دعاواں دی قبولیت واسطے درود ایک مرتبہ سارے حضرات اللہم صلی علی محمد۔ میرے محترم سامعین اصال ثواب دی مجلس ہے اور میں اصال ثواب واسطے جڑی آیت منتخب کیتی ہے سورہ مبارکہ اشعراء دی آیت مجیدہ ہے۔ خالق کائنات نے اس آیت مجیدہ نو یا اس مفہوم دی آیات مجیدہ نو قرآن کریم میں تقریباً 9-10 مرتبہ نازل کرن دا شرف دیتا یعنی آیت مجیدہ ایک ہی ہے اور کئی مرتبہ وہ نازل ہوئی وہ اصل ہر نبی دے متعلق ایسی ہی صورتحال پیش ہوئی ہے اور مختلف انبیاء نال اے ہی واقعہ پیش آیا ہے اور ہر نبی نے جڑی اپنی امت نال گل کیتی ہے اللہ نے الگ الگ قرآن چ جگہ دیتی وہ دے وچ حضرت نوح علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام حضرت عاد علیہ السلام اس سارے انبیاء دے سامنے ایک جیسی صورتحال پیش ہوئی وہ ایک جیسی صورتحال دی وجہ تو ایک جیسی آیت ہی نازل ہوئی ہے بار بار جڑی میں آیت مجیدہ پڑھی ہے یہ سورہ مبارکہ شعراء 109 نمبر بھی ہے 127 نمبر بھی ہے 145 نمبر بھی ہے 164 نمبر بھی ہے 180 نمبر بھی ہے یعنی ایک ہی صورت وچ کتنی مرتبہ اس آیت میں خالق نے نازل کیتا وہ ہے سی کی کچھ لوگ نبیاں دی اس خدمت سمجھو اللہ دی طرفوں جڑا نبیاں تے فرض نازل کیتا گیا بندیاں سمجھیا کہ ہدایت جڑے دین والے ہادی اللہ دی طرفوں آئے نے انہاں ساڈی ہدایت کیتی ہے اسی اپنے طور تے بھی انہاں دی خدمت کریے انبیاء دی اپنے طور تے کچھ خدمت کریے اللہ دا تے حکم ہے ہی ہے لیکن اسی آپ بھی کچھ خدمت کریے جس طرح سکول ٹیچر دی کچھ خدمت بندے اپنے طور تے بھی کرتے ہیں حالانکہ وہ سرکاری ملازم ہوتا ہے سکول ٹیچر سرکاری ملازم ہوتا ہے کوئی بندہ پنڈ چوں نام ہی خدمت کرے تو وہ منگتا نہیں لیکن کچھ بندے سمجھتے ہیں کہ اسی بھی کچھ خدمت کریے ساڈے بچیاں نال بڑی محنت کر رہے اور اچھا ٹیچر ہے اور بڑی محنت کرتا ہے وہ پھر لوگ اپنے طور تے تحائف وغیرہ لے کے آتے ہیں کہ ٹیچر قبول کر لے وہ ہر نبی دی جڑی امت سی نا قبلہ وہ نبیاں دی ذاتی طور تے خدمت کرنے واسطے تیار سی ظاہر اچھے لوگ ہی ہون گے جڑے نبیاں دی خدمت کرنا چاہتے ہیں اپنے طور تے انہاں پھر نبیاں نے ظاہر اللہ پاک کو پوچھنا تے ضرور سی کہ اسی تواڈے پیغمبر ہاں تے بندے کوئی ساری خدمت کرنا چاہتے ہیں کی کریے وہ جڑا اللہ جواب دیتا ہے نا وہ کئی بار قرآن چ موجود ہے کئی مرتبہ اللہ نے یہی فرمایا ہر نبی نے جدوں گل کیتی ہے تے اللہ نے یہی فرمایا ہے اینو تسی جناب اس طریقے نال سماعت کر لو میرے محترم سامعین یہ تے میں تھوڑی جی گفتگو اصال ثواب دے حوالے نال کر دوں ارشاد رب العزت ہے انی لکم رسول امین جب وہ بندے خدمت کے لیے آتے تھے نا ذاتی خدمت کرنے کے لیے تو وہ کہتے تھے انی لکم رسول امین میں تمہاری جانب اللہ کی طرف سے رسول بھی ہوں اور امین بھی ہوں میں تمہاری جانب اللہ کی طرف سے رسول بھی ہوں اور امین بھی ہوں ہاں فاتقوا اللہ واتیونی تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اللہ شکریہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو وما اسألکم علیہ من اجر میں تم سے اس مزدوری کا کوئی سوال نہیں کرتا میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا جو میں محنت کر رہا ہوں میں تم سے کیوں مانگوں گا میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں اسی کی طرف سے امین ہوں لہٰذا تم ایک ہی بات کرو کیا فاتقوا اللہ
اگر مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو یہ دو کہ اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِی، اور میری اطاعت کرو۔ اللہ سے ڈر کے میری جب اطاعت کرو گے تو مجھے سب کچھ مل جائے گا۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا اس اجر رسالت کا، اس رسالت پر میں مزدوری لوں اور وہ بھی تم سے لوں۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، میری رسالت کا اجر وہ دے گا جو عالمین کا پالنے والا۔ بہت شکریہ۔ میری رسالت کا اجر وہ دے گا جو عالمین کا رب ہے، جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ نبی مینو اللہ بنایا ہے تو تحفے تسی دیندے ہو، پیغمبر مینو اللہ بنایا ہے تو محنت دی مزدوری تسی دینا چاہتے ہو۔ یہ چکو تو لے جاؤ، میں اللہ کو مزدوری لواں گا، اجر رسالت اللہ کو لواں گا، تواڈے کولوں کیوں لواں؟ مینو اللہ نے پیغمبر بنایا ہے، تسی صرف اللہ تو ڈرو تو میری اطاعت کرو۔ میرے محترم سامعین، ہر پیغمبر اپنی امت نو یہی گل کیتی ہے جڑیاں میں آیتاں پڑھیاں نے۔ اس قسم دی آیت سورہ ہود دی 51 تے 28 بھی ہے، اس قسم دی آیت سورہ الانعام دی 90 ہے، اس قسم دی آیت سورہ فرقان دی 57 نمبر ہے، سورہ یونس دی 72 نمبر آیت۔ میں ساریاں کٹھیاں کر کے نشانیاں لائیاں نے۔ جدوں کسے نبی دے سامنے امت نے اجر دین دی، مزدوری دین دی، رسالت پہنچان دی، نبوت دے پیغام پہنچان دی کوشش کیتی ہے، نبیاں آکھیا ہے اٹھاؤ میرا اجر مینو اللہ دے۔ شکریہ۔ جدوں میرے اور تواڈے آخری پیغمبر دی بارگاہ وچ اس دور دے لوگ آئے سرکار رسالت مآب دے سامنے، اور انہاں بھی یہ پسند کیتا کہ اسی بھی سرکار دی کوئی خدمت کریے، کیونکہ سرکار نے بہت مشکلاں نال دین پہنچایا ہے، تے اسی بھی سرکار دی کوئی خدمت کریے اور اجر رسالت ادا کریے۔ پھر میرے پیغمبر نے بھی اسے اللہ نے پوچھنا سی، کیونکہ اس دور بھی رب وہی سی تے پیغمبر دے دور بھی رب وہی سی۔ میرے پیغمبر نے اللہ نے پوچھا، خالقہ اے بندے اس طرح ہی آئے نے جویں پچھلے نبیاں کول آندے رہے نے، اجر انہاں دا بھی تسی دیندے ہو، اجر میرا بھی تساں دینا ہے، انہاں بندیاں نوں اٹھا دیاں ایتھے آ کے پروگرام اللہ دا بدلے، ایتھے آ کے اللہ پاک نے وہ ساری گل نو تبدیل کیتا۔ اور میرے خالق نے فرمایا میرے حبیب پچھلے نبی بھی نبی سن، تم ہی نبی ہیں، تیرے جیسا کوئی نہیں سی۔ سبحان اللہ، مولا تانوں جزائے خیر دے۔ نبی سن تو تیرے جیسا نبی کوئی نہیں سی، تو رسول سن ہو تو تیرے جیسا رسول کوئی نہیں، تو خاتم الانبیاء ہے، تو سلطان الانبیاء ہے، تو امام الرسول ہے۔ ہر نبی تو تصدیق نہ کرے وہ نبی نہیں بنتا، جس رسول دی تصدیق نہ کرے وہ رسول نہیں بنتا، جس دی ولایت دی تصدیق نہ کرے وہ ولی نہیں بنتا۔ تیرے دسن نال تے میں خدا ہاں، تیرے حکم من کے تے بندے مینوں من گئے، تو ان جیسا نہیں، وہ تجھ جیسے نہیں۔ میرا حبیب تو اے بندے نہیں اٹھانے۔ فرمایا میں کی کراں؟ فرمایا کل ان سے کہہ دے کیا لا سالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى، وہ نہیں مانگتے تھے ہم مانگ رہے ہیں، وہ سوال نہیں کرتے تھے ہم کر رہے ہیں، وہ سوال نہیں کرتے تھے نا میں کرتا ہوں۔ ہر نبی نے آکھیا میرا اجر میرا اللہ دے گا۔ جناب دا کی خیال ہے کہ ساڈے نبی نو اجر اللہ نہیں دے گا؟ دے گا۔ ہر نبی نے بندے اٹھائے نے، جنہیں نہیں اٹھائے وہ میرا نبی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میں کیا کہاں؟ فرمایا کل، اللہ نے کیا کل ان سے کہہ دے۔ کیا یہ عجیب گل سی، کائنات تے پہلی باری ہو رہا سی ایسا، پہلی باری ہو رہا ہے، کسے نبی دی باری ایسا نہیں ہویا۔ ہر نبی نے آکھیا ان اجریہ الا اللہ، میرا اجر میرا شکریہ اللہ دے گا۔ اللہ میرے نبی دے ویلے بھی موجود سی، اجر دے بھی سکتا ہے۔ اتنا لطف ہے۔ خالق ہمارا حبیب ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ جو آپ دے رہے ہیں نا یہ خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے اور اعمال صالح کرنے والوں کے لیے۔ حضرات جو خوشخبری کوئی نبی نہ دے سکا وہ خوشخبری زہرا کا بابا دے رہا ہے، جو خوشخبری کوئی رسول نہ دے سکا وہ حسنین کا نانا دے رہا ہے۔
کیا ہے خوشخبری؟ خوشخبری سنو جی. قل ان سے کہہ دے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، ہم تم سے کوئی سوال نہیں کرتے سوائے ایک سوال کے، ہم تجھ سے کچھ نہیں مانگتے سوائے ایک چیز سے، کیا؟ مودۃ فی القربی، میں چاہتا ہوں کہ میرے قربا سے مودت کی جائے، میں چاہتا ہوں کہ میرے قربا کی مودت میں رہا جائے. اے میں پہ تھوڑے کو منگنا، یہ کسے نبی نہیں منگیا. جڑا کسے نبی نہیں منگیا ایک خوشخبری ہے، جڑا کوئی نبی نہیں دے سکیا وہ میرے نبی خوشخبری دیتی ہے کی مودت فی القربی، میرے قربا سے مودت کرو. اگو سنو، بابے نو سڑک پار کرانا نیکی ہے، ٹھیک؟ اماں جی دا ہاتھ پھڑ کے رش چو کٹ دینا نیکی، شیشے دی بوتل ٹوٹی ہوئے ان چک کے سائڈ تے رکھنا نیکی، کھڈا پیا ہوئے سڑک چ انہوں پور کے برابر کر دینا نیکی، ہمسایہ وال گوشت کرنا نیکی، یتیم دا خیال رکھنا نیکی. ساریاں نیکیاں ذرا ذہن چ رکھو. تے خالق فرماندے نے اے قرآن، اللہ فرماندا وَمَن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا، یہ جو مودت والی نیکی کرے گا نا اللہ اس کی نیکیوں کو حسین کر دے گا. مودت ایک ایسی نیکی ہے جو دوسری نیکیوں کو حسن دے دیتی ہے، دوسری نیکیوں کو بھی کمال پہ پہنچا دیتی ہے. یہ مودت ایسی نیکی ہے. یہ اخیر دی گل ہے اگر تہاڈی توجہ رہی میرے محترم سامعین، اللہ فرماندا ان اللہ غفور شکور، جو مودت والی نیکی کرے گا اللہ اس کے گناہ بھی بخشے گا، شکریہ بھی ادا کرے گا. تہاڈی کیا بات ہے جی؟ اور یار گناہ دا معاف کر دینی بڑی گل ہے، شکریہ کہدا ہے؟ جڑے بندے دے لک چ بندہ آ کے موٹر سائیکل دا پہیا ماردا ہے اس غلطی کیتی، یہی بڑی گل ہے. وہ بندہ آکھے جا میں تینوں معاف کیتا، یہی بڑی گل ہے. پہ غلطی کرنے والے نو بندہ کہے میں تینوں معاف کیتا، یہ کدی نہیں ہویا کہ بندہ آکے شکریہ. اللہ پہ حد مک گئی اس مودت دی. اللہ فرماندا ہے تسی جنہاں نو محمد پہ آندے نے انہاں نال مودت کرو، کی یاد کرو گے؟ اے لوگ ہی مینوں ایڈے پیارے نے، میں تواڈے گناہ بھی معاف کر دیں گا، شکریہ بھی ادا کر. جڑا میرے کو قرآن پاک خدا دی قسم قبلہ دے ترجمہ ہویا ہے کہ اللہ غفور بھی بخشنے والا ہے اور قدردان ہے. قدردان ہے، اللہ اس بندے کی قدر کرتا ہے جو مودت فی القربی کرتا. نہیں تو غور نہیں فرمایا، اللہ اس بندے کی قدر کرتا ہے. قدر والی شے وکھری ہوندی جے ساری دنیا نال، ساری دنیا تو وکھریا ہونا ہے نا، تے قدر اللہ کو قربانی ہے تے مودت کرنی پائے گی. کیونکہ اللہ فرماتا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تمہیں کیا پتا ہو کہ وہ قدر والی رات کیا ہے؟ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، قدر والی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جس طرح قدر والی رات کے ساتھ دوسری کوئی رات برابری نہیں کر سکتی، مودت والے انسان کے ساتھ کوئی بندہ برابری نہیں کر سکتا. انتہائی الحمدللہ توجہ ہوگی. یہ مطلب ہے میں اپنی منزل مقصود تے جلدی ہونا چاہنا نماز مغرب تو پہلے. ایک کسے نبی سوال کیتا سی امت تے؟ نہیں، میں ہوں تے پڑھے ہے تے تو ہی کتے سو؟ کسے نبی سوال کیتا؟ نہیں. ہر نبی آکھا میرا اجر مینوں اللہ دے گا. میرے نبی سوال کیتا ہے، بہت شکریہ. کدے کہن تے کیتا؟ اللہ دے کہن تے. کل ان سے کہہ دے کوئی بندہ پچھلے نبیاں نو اس بنیاد تے میرے نبی تو وڈا نہیں کہہ سکتا کہ وہ آندے سن اساں اللہ کولوں اجر لینا ہے تے اے نبی پہ آندا مینوں اجر دیو. اس گل نال کوئی میرے نبی دی نعوذ باللہ تحقیر نہیں تے نبی نے منگیا ہے. اصل گل کی ہے او دے تے میں توجہ چاہ رہا. اصل گل کی جو کوئی نبی نہ کہہ سکا جو کہے اسے مصطفیٰ کہتے. کیا بات ہے؟ حضور دا منگنا کوئی معمولی چیز نہیں، وہ منگ سکتے ہی نہیں سن. وہ کوئی چیز منگ سکتے ہی نہیں سن، انہاں کو وہ اختیارات ہی کوئی نہیں سن جدے واسطے وہ کوئی شے منگتے. ایک آیت اور پڑھنا، وہ سورہ مبارکہ سبا دی آیت ہے میرے محترم سامعین، اور میں سمجھنا وہ بڑی اہم ہے اس معاملے میں. کیونکہ لوگاں سمجھنا سی کہ پچھلے نبی جڑے نے
وہ اپنے قریبیاں کی محبت منگتے ہیں, مودت منگتے ہیں. اے نہیں منگتے تو ساڈا نبی منگتا ہے. کیا انہوں دے قریبی کوئی نہیں سن یا محبت دے قابل کوئی نہیں سن؟ بہت توجہ فرمائیے. یا انہوں دے قریبی کوئی نہیں سن یا مودت دے قابل نہیں سن. کدوں اسی آنے دوسرے نبی انہوں کو پیسے منگتے نہیں, وہ بھی مودت منگ لیں, وہ بھی اپنے قریبیاں کی محبت منگ لیں. یا انہوں دے قریبی کوئی نہیں سن یا محبت دے قابل نہیں سن. یہ دونوں گلاں ناقابل قبول نے. کیا ابراہیم علیہ السلام دا اسماعیل محبت دے قابل نہیں؟ کیا حضرت زکریا علیہ السلام دا یحییٰ محبت دے قابل نہیں؟ بہت شکریہ. کیا حضرت یعقوب دا یوسف محبت دے قابل نہیں؟ کیا داؤد دا سلیمان محبت دے قابل نہیں؟ انہاں مطلب پچھلیاں نبیاں کول بھی بیٹے ایسے سن, ایسی اولاد ایسی جڑی محبت دے قابل سی, وہ بھی منگ لیں. اپنی اولاد دی محبت نہیں منگی. انہاں کیوں نہیں منگیا؟ انہاں دا سوال نہ کرنا. میں سالے ثواب پہ پڑھنا. انہاں دا سوال نہ کرنا اور میرے نبی دا سوال کرنا اللہ دے حکم نال. وہ آیت مجیدہ بڑی اہم ہے. وہ 22 پارے سورہ سبا چ وہ پڑھنی بڑی ضروری ہے. کاش آیتاں کتے کٹھیاں ہوندیاں. قل لا اسالکم علیہ اجرا یہ بھی اتھے ہوندی. وہ سورہ شعراء والی بھی ساریاں کٹھیاں ہوندیاں تے 22 پارے والی بھی کٹھی ہوندی تے بندیاں نوں سیدھی سیدھی سمجھ آؤندی. تو فکر نہ کریا جے جویں ہی مادی آؤن گے یہ ساریاں کٹھیاں ہو جان. مولا تو انہوں جزائے خیر دے. صاف صاف انشاءاللہ سمجھ آئے گی. یہ کوئی حکمت الہی ہے کہ جتھے جتھے آیتاں نے وہ لبنیاں پیندیاں نے, میں لب کے رکھیاں نے. جڑیاں میں سورہ شعراء دیاں پڑھیاں نے وہ پچھلیاں نبیاں دے متعلق, جڑی اپنے نبی دے متعلق پڑھی ہے وہ سورہ شعراء دی, وہ شعراء دی, اے شعراء دی. ہن پڑھ رہے ہیں سورہ سبا دی. اللہ فرماتا ہے حبیب انہاں کو آکھیا ہی کہ مینوں مودت دیو قربا دی. جی کہہ دیتا ہے. فرمایا کل اگلی گل بھی انہاں نال کر دے صدقے جاواں. او کیڑی؟ اللہ فرماتا ہے کل ما سألتکم من اجر فہو لکم. یہ جو میں تم سے سوال کر رہا ہوں نا اپنے لیے نہیں کر رہا, تمہارے ہی لیے کر رہا. کیا بات ہے. بہت شکریہ جی, بہت میں راضی ہوں. مولا تو جزا دے جی قبلہ, بہت شکریہ. یہ جو میں سوال تم سے کر رہا ہوں اس میں میرا فائدہ نہیں. کمال جی, شکریہ قبلہ. اس میں فہو لکم جڑے قرآن ترجمے نال پڑھتے ہیں انہاں دوستوں زیادہ لطف آئے گا, تشریح سننا چاہتے ہیں زیادہ لطف آئے گا. اللہ فرماتا ہے یہ جو میں تم سے سوال کر رہا ہوں نا ان سے کہہ دے فہو لکم, یہ سوال بھی میں تمہارے لیے کر رہا ہوں. ورنہ ہاں ان اجریہ الا علی اللہ, اجر میرا بھی اللہ ہی دینے والا ہے. کیا بات ہے. اجر میرا بھی اللہ ہی دے گا. کون سا اللہ؟ میرے نبی فرماتے ہیں بہوا علی کل شیء شہید. وہی میرا اللہ جو ہر شے پہ خود گواہ ہے, وہی میرا اجر دے گا. تم میرا کیا اجر دو گے؟ تم مجھے کیا دینے والے ہو؟ تم سے میں کیا مانگنے والا ہوں؟ میں مانگوں کیا اور تم دو گے کیا؟ جو خود محتاج ہو وہ دے کیا سکتا ہے؟ ساری دنیا تو میری رحمت کی محتاج ہے. ساری دنیا تو میری رحمت کی محتاج ہے. تم مجھے کیا دو گے؟ تم مجھے دے بھی کچھ نہیں سکتے. یہ جو میں سوال کر رہا ہوں نا تمہارے ہی تمہارے ہی لیے کر رہا ہوں. تمہیں اس کا فائدہ ہو جائے گا. جو میں مانگتا ہوں نا وہ دے دو. جو میں مانگتا ہوں وہ دے دو. فائدہ میرا نہیں تمہارا ہے. ہن مثال دے کے واضح کراں جی. جڑے ویلے ٹیچر آ کے بیٹھے کلاس دے وچ تے ایک بندہ آ کے رجسٹر لگے رکھتا ہے, وہاں سر جی حاضری لا لو. اگر وہ طالب علماں نوں آکھے کہ اے پینسل دینا, وہ سوال کر رہا ہے پینسل دا, حالانکہ پینسل دا محتاج نہیں. بہت شکریہ. میں کہہ رہا ٹیچر بچیاں تے سوال کر رہا ہے کہ اے پینسل دینا, سوال کر رہے ہیں. اگر وہ دفتر چاہے تو پینسل منگوا سکتا ہے. جیڑا پی این رجسٹر لے کے آیا ہے وہ پینسل بھی تو لیا سکتا ہے. اگر یہ میز چو کر سکتا ہے, اپنے دراز چو کر سکتا ہے, نہیں تو دفتر چو منگوا سکتا ہے. یہ اپنے تو وڈے کولوں بھی تو منگ سکتا ہے نا. اپنے تو وڈے کولوں منگ سکتا ہے کہ ذرا واپس جا تے ہیڈ ماسٹر صاحب نو آکھ کے ذرا پینسل دے. وڈے کولوں منگ سکتا ہے. جہاں وڈے نو چھڈ کے چھوٹے کولوں پیا منگتا ہے, چھوٹے نو یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ ٹیچر بنیا ہے تو پینسل بھی کول کوئی نہیں.
جڑا انج سوچے وہ نالائق ہے. ہائے ہائے کیا بات ہے بھائی تھوڑے سنو. بہت شکریہ قبلہ. جیڑا بچہ انج سوچے قبلہ طالب علم کہ یہ ٹیچر کیسا ہے جس کے پاس پینسل بھی نہیں, یہ نالائق طالب علم ہے. لائق طالب علم کون ہے؟ جیڑا اپنی پینسل جیب چوں کٹے, انہوں باہر بھی سیاہی لگی ہوندی ہے, کئی باری منہ دے اگے سیاہی لگ جاندی ہے جہدے نال لکھائی ٹھیک نہیں ہوندی. پہلے وہ سر نال صاف کرے, پھر کپڑے نال صاف کرے, پھر اپنے قمیض نال صاف کرے, تے صاف کر کے پیش کرے تے آکھے سر جی یہ جو سوال کے جواب میں کچھ دے رہا ہے نا, یہ فائدہ ٹیچر کا نہیں. کیا بات ہے, یہ اسی طالب علم کا فائدہ ہے کہ کسی وقت جب وہ دے گا نا ایسے بڑے ادب کے ساتھ پیش کرے گا. ٹیچر نے سوال کیتا, انہیں فوراً پیش کر دیتی پینسل. اگر ایدہ ادب, اگر ایدہ لحاظ, اگر اس بچے دا اٹھنا, اس بچے دا آنا, اس بچے دا پینسل صاف کرنا تے انج پیش کرنا, آخر ٹیچر دے ذہن تے کوئی تے اثر رکھدا ہے نا. بہت شکریہ. ایدہ مطلب ہے جدے اگے تو پیش کیتی ہے نا پینسل, آخر پیپر بھی یہ نہیں ویکھنے نے. کیا بات ہے, آخر تیرے پیپر ایدے اگے جانے نے. جیڑے ویلے سامنے پیپر ہون گے وہ ٹیچر نو پتا ہوئے گا ایدہ 1 نمبر پہ کٹدا ہے اوئی, ایدہ 1 نمبر پہ کٹدا ہے اوئی. میں 1 نمبر نہ دیاں تے فیل ہو جاندہ ہے, میں 1 بتا دیاں تے پاس ہو جاندہ ہے. اور اختیار بھی میں رکھتا ہوں. اختیار دے لفظ نو ذہن چ رکھنا, آج دی پوری مجلس اختیار بچے. اختیار بھی میں رکھتا ہوں. اگر وہ سوال کا جواب دینا ذہن میں رہ گیا اور اس لحاظ کی وجہ سے جب میں نے مانگا تھا, جو مانگا تھا اس نے دے دیا تھا, وہ 1 نمبر زیادہ لگا کے پاس کر سکتا ہے, وہ پاس ہو جائے گا. اب مجھے مجمع بتائے گا اس کے پاس ہونے میں فائدہ ٹیچر کا ہے یا طالب علم کا ہے؟ طالب علم کا ہے. اجے سے سمجھنا آئی ہوگی تے نہاش آ کے سوچنا کہ میں کی آکھے ہیں. ایدہ مطلب ہے جدوں ٹیچر لکھن واسطے کوئی شے منگے نا, دے دینی چاہی دیئے. واہ واہ مولا بھائی تو انہوں جزائے خیر دے وے. جدوں ٹیچر پینسل منگے لکھن واسطے ہو دو دے دینی چاہی دیئے, کیونکہ فائدہ اپنے. شکریہ اپنے. لو جناب علی, ہن میں دس رہا کہ پچھلے نبیاں منگیا کیوں نہیں تے میرے نبی سوال کیوں کیتا ہے تے امت دا فائدہ کیسے ہویا ہے. میں ٹیچر رہا جی, بھکاری والے امتحان نیڑے ہوندا تے بڑے بڑے خدمتگار ہوندے نے. کوئی بوسکی دا سوٹ لے کے آ جاندا ہے, کوئی اپنی کماد دے گنے لے کے آ جاندا ہے, کوئی مکئی لے کے آ جاندا ہے, کوئی دیسی گھیو لے کے آ جاندا ہے. سانو پتہ ہوندا ہے انہاں دا منڈا کمزور ہے. اوے ہوئے ساڈے کول ہی جو پڑھدا ہوندا ہے, سانو پتہ ہوندا ہے کہ آ جڑے دن نا پہ چیزاں انہاں دا منڈا کمزور ہے. انہاں جدوں سارے کول تحفے شوفے دے لینے نے نا, مفت نہیں پہ دیندے. یہ جدوں فیل ہو گیا انہاں آ کے سانو پوچھنا گنے تے بڑے چوب دے سو, گھیو کھاندے سو تے انڈے کھاندے سو دیسی, تے منڈا ساڈا ہی فیل کر چھڑیا جے. وہ پھر سانو پتہ ہوندا ہے کہ چونکہ بورڈ نے پیپر لینے نے, ساڈے وس وچ نہیں, بورڈ نے پیپر لینے نے. ساڈا صدقے جاواں بورڈ نے پیپر لینے نے. پیپر کوسچن پیپر اتھوں ہونے, آنسر شیٹ اتھے جانی ہے. انہاں پتہ نہیں کتھے کتھے ویکھن کلنے نے. بورڈ نے رزلٹ تیار کرنا ہے. اسی گنے لے لئیے, اسی گھیو لے لئیے, اسی بوسکی دا سوٹ لے لئیے, تے کل نو اینو جواب کی دئیے. یہ دا مطلب ہے ہم اس لیے نہیں لیتے کہ ہم با اختیار نہیں ہیں. ہاں ہو گئی یہ مجلس, مولا تو انہوں جزائے خیر دے گا. ہم اس لیے نہیں لیتے کہ نتیجہ کس کو بنانے والا کوئی اور ہے, سنانے والا کوئی اور ہے, بنانے والا بھی اور ہے, لے کے آنے والا بھی اور ہے, پاس کوئی کرنے والا ہے, فیل کوئی کرنے والا ہے. اس کا مطلب ہے خدمت وہ نہیں لیتا جس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا. ہن پتہ لگا جے آدم تو لے کے عیسیٰ تک ہر نبی بندیاں دے تحفے واپس کر دے رہے نے کہ بورڈ دے پیپر ہونے نے. جدوں میں پاس ہی نہیں کرا سکتا میں تواڈے کولوں اجر کیوں منگا؟ اللہ فرمایا محمد تو مانگ لے کیونکہ بورڈ دا چیئرمین ہی تو آپ ہے. صدقہ جاواں مانگے نہ کوئی مبت, مانگے نہ کوئی مبت. اور میرا سونا منگنی یو شے وے جڑا امیر بھی دے سکے غریب بھی دے سکے. اگر اپنے باغ دیاں کھجوراں لے آ کے
امیر آدمی تینوں راضی کرے تے غریب آدمی پیچھے رہ جائے گا. ہم عادل ہیں, ہم ظالم نہیں ہیں. مانگ ہی وہ شے جس کا تعلق امیری غریبی سے نہ ہو, صرف ایمان سے ہو. مانگ ان سے مودت. اور اس گل نو صرف صحابہ کرام جانتے سن کہ نبی دا منگنا ساڈا کڈا فائدہ ہے. باقی کوئی نہیں کسی نے پتا. نبی پاک دا منگنا کڈا بڑا فائدہ ہے, انہوں صرف صحابہ کرام جانتے سن. میں پڑھ دینا صحابہ کرام دے متعلق. تار القادری صاحب نے کتاب لکھی ہے حسن المآب فی ذکر بوترا. وہ فرماندے کہ جب یہ آیت اتری کہ مانگ ان سے مودت فی القربہ, صحابہ کرام سرکار کی بارگاہ چ حاضر ہوئے. توجہ رکھنا. اور فرماندے قالو, انہوں نے کہا یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم, وہ آپ کے قریبی کون ہیں جن کی مودت ہم پہ واجب ہو گئی. سبحان اللہ. آپ کے وہ قریبی کون ہیں؟ من قرابتک, آپ کے وہ قریبی کون ہیں؟ کمال ہے کہ جڑے قریبی سن وہ بھی پہ پوچھتے سن وہ قریبی کون. سبحان اللہ. وہ یار قریبی تے تانوں پتہ ہے کہ بندہ اپنے گھر ہوے تے پھر وہ رشتے ماں ہوندی ہے, بہن ہوندی ہے, خالہ ہوندی ہے, پھپھی ہوندی ہے تے بھیڑاں بھرا ہوندے نے. جدوں شادی ہو جاندی ہے پھر ہور قریبی بھی بڑے جے شامل ہو جاندے جڑے پہلے کئیاں نوں تے پہلے قریبی بھول ہی جاندے. ایک رشتہ ہوندا صرف ایک, اگے بھین بھی ہے, ماں بھی ہے, پھپھی بھی ہے, خالہ بھی ہے, بھرا بھی نے, بڑے رشتہ دار. ایک رشتہ صرف پھر ہوندا ہے. اس رشتے تو بعد پھر ماں وکھری ہوندی پھردی ہے, سانوں منڈا پوچھدا نہیں, بھیناں ہوندیاں نے ساڈے نال بولدا ہی نہیں, بھرا آندا ساڈے والوں تو ویندا بھی نہیں. کی گل ہے؟ ہن سارے نوں پتہ لگ گیا نا کدھر ویندا ہے, کدھر جاندا ہے, کدی مندا ہے. وہ بڑا اہم رشتہ ہے. تواڈے علاقے 'چ اہم نہ ہوے گا, ساڈے علاقے 'چ بڑا اہم رشتہ ہے. وہ ایسا رشتہ ہے کہ اس رشتے تو بعد پھر اس بی بی دے بھرا, اس بی بی دے بھرا دے پتر, اس بی بی دے پھر سالی, او دیاں بھیناں, اس بی بی دی اماں, او دا ابا, او دیاں بھیناں, او دے بھرا, او دیاں بھراواں دی اولاد, انہاں دے اگوں پھپھی سس, ماما سہرا, اگوں پھر اینے رشتے ودھدے نے تے اینے قریبی کٹھے ہوندے نے کہ پچھلیاں دے متعلق بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. لوگ سمجھتے ہیں بتھیرا چہرے نال کڈ لیا, اور انہاں نال کڈنا. اور پھر جب بی بی گھر دی مالکہ ہوندی ہے پھر انہیں کھانا پکانا ہوندا ہے, انہیں بستر لانے ہوندے نے. وہ جدوں باہروں ویکھ کے کسی نوں آکھ لوے لے بھائی ایک ہور آ گیا, تو بندہ بیچارہ کی کرے جی. پھر وہ بھی رشتے ہوندے نے. یہ مطلب ہے جدی ایک شادی ہوئے وہ دے انہیں رشتے ہوندے نے. آباد رہو تے جدیاں 4 ہون وہ دے بہت زیادہ قریبی ہوندے نے, تے جدیاں 11 ہون گھر جا کے سوچنا کنی رشتہ داری سی حضور دی. سارے صحابہ تے حضور دے رشتہ دار نہیں سن, سارے صحابہ حضور دے باقاعدہ رشتہ دار نہیں سن. میں جملہ کہنے لگا قبلہ بڑی ذمہ داری نہ, جو حضور کے باقاعدہ رشتہ دار تھے وہ بھی پوچھ رہے تھے وہ کون ہیں. سبحان اللہ. من قرابتوں کا, یا رسول اللہ آپ کے وہ قریبی کون ہیں جن کی مودت وجبت علینا, جن کی مودت ہم پہ نہیں, ایک بار پھر رکھو, واجب ہو گئی ہے. مجھے امت کا پتہ نہیں کہ مودت کو کیا سمجھتے ہیں, بہرحال صحابہ مودت کو واجب سمجھتے ہیں. قرآن پڑھ لواں, ہاتھ اتے رکھ لو, ذریعے مقدس تے پڑھ رہا, قرآن پاک ہاتھ چ لے کے پڑھ رہے ہیں. تار القادری صاحب فرماتے ہیں جب صحابہ نے پوچھا من وہ کون ہیں, پیغمبر نے کہا تو پیغمبر نے کہا ان میں پہلے کا نام علی ہے, دوسری میری بیٹی فاطمہ ہے, وبناہما, اور پھر ان کی اولاد ہے, پھر ان کے بیٹے ہیں. یہ مطلب ہے ایک حیدر, ایک جناب سیدہ زہرا, تے اگوں انہاں دی اولاد. نبی نے انہاں دی مودت منگی, انہاں دی مودت منگی. ہن تسی جملہ قریب کرا, شام ہونے والی ہے. یہ جو نبی نے ہم سے مانگا ہے اس میں فائدہ کس کا ہے؟ مہربانی ساڈا جی, ساڈا. یہ مطلب میں مودت دے دینی چاہیے, کہ دی قربا دی, محبت نہیں.
مودت، محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت دو طرفہ ہوتی ہے، محبت دو طرفہ ہوتی ہے۔ تسی دوست نو فون کرو وہ نہ چکے، ایک باری تسی برداشت کرو گے، 10 منٹ بعد تسی پھر کرو، وہ نہ چکے، بڑا محبوب سی، بڑی محبت سی، کٹنے شروع ہو گئی، میں پہنا کٹنے شروع ہو گئی، 5-6% کٹ گئی سی ادو ہی جدو نہیں چکیا، 5-6% ادو کٹ گئی جدو پھر نہیں چکیا، تو 20% ایک دم کٹ گئی اس گل تو کہ اس ویخ تے لیا ہوئے گا نا کہ کال آئی ہے تو اس بیک کال کیوں نہیں کیتی، اگوں تیسرا کرن دی دیر ہے تے کوئی نہ چکے، بندہ فون سٹ کے تھلے آندا اچھا نہیں تے نہ صحیح، آؤ گئی جے محبت، آؤ گئی جے محبت، اگوں او اگلے پڑک فون کرے، وہ آندا میں کل کیتا سی، کل مینوں کم سی، نہیں تے نہ صحیح، وہ آندا نہیں تے نہ صحیح، بندے نو کم بھی ہوتا کہ میں صرف تیرے فون سننے واسطے بیٹھا، یہ دو طرفہ ہوتی ہے محبت، ادھروں کٹی تے ادھروں بھی کٹ گئی۔ ہوں دسا مودت کنوں آندے، میرے سامنے قرآن ہے، مینوں اے جاچ ایک مودت بیان کرن دی، اگر مودت ہوئے تے بندہ فون کرے تے وہ نہ چکے، بندہ اعتراض نہیں کرتا، وہ تڑپن پہ جاندہ ہے کہ کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، ہائے ہائے آباد و شادر مجھنا، کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، وہ فون کیوں نہیں اٹھا رہا، انہوں آندے جے مودت۔ ایک اور مثال دیں، تسی دروازے گیا ہو، محبوب ترین دوست دے دروازے تے آؤ، تے دروازے دے اتے آ کے تو انہوں پوچھے آؤ کدھر آئے، دل کرے تسی اتھو ہی پرتا، ٹھیک ہے، وہ اس کے اندر باندھی بھی زحمت گوارا نہیں کی تھی، اتھو ہی آندہ کدھر آئے، تے اللہ معافی دے وے جے بندہ دووے ہاتھ رکھ کے سینے تے باہر نو تکا مارے پھر دفعہ ہو جا، میرا حال اگوں تے قیامت تک بندہ اتھے نہیں جاندہ، انہوں آندے نے محبت، مودت کنوں آندے نے، مودت انہوں آندے نے سینے تے ہاتھ رکھ کے اگلا تکا مارے، وہ پھر الٹا کے اندر نو ڈگ کے آکھے میرا ہو رہا ہی کوئی نہیں نہیں، اوہ ہوئے تو سا غور نہیں فرمایا، اگر انسانوں کو مودت والوں کی ضرورت ہے تو اس بارگاہ میں پہنچیں جہاں حسین بتی بجھا کے کہہ رہا تھا جاؤ، وہ پلٹ کے کہتے تھے ہمارا اور ہے ہی کوئی، صدقے جاواں انہوں آندے جے جناب مودت، اس دروازے دے اتے ڈگنا ہے، پلٹ کے پھر ڈگنا ہے، پلٹ کے پھر ڈگنا ہے، دعا کرنی ہے پھر اتھے ہی آنا ہے، باب الحوائج کو منگنا ہے پھر اتھے ہی آنا ہے، نہ ملے بیٹا پھر اتھے ہی آنا ہے۔ میں آج جملہ آ گیا درز کر لگا زندگی کی پہلی باری، حضرات بار بار جواب ملنے پر دروازہ تبدیل نہ کرنا مودت ہے۔ صدقہ جی شکریہ قبلہ راضی ہو، دروازہ تبدیل نہ کرنا یہ ہے مودت، نبی نے مودت منگی ہے، علی و زہرہ تے انہاں دی اولاد دی، تے کی فرمایا ہے دے دیو تو اڈا ہی فائدہ ہے، تو اڈا ہی فائدہ ہے، یہ دا مطلب ہے مودت کریں گے تے شفیع المذنبین شفاعت کرے گا، مودت رکھاں گے تے شفیع المذنبین مقام محمود تے کھلو کے لحاظ کرے گا، انہیں منگی ہے مودت، تے بندہ مودت تو علاوہ ہر شے لے جائے، مودت تو علاوہ ہر شے لے جائے نہیں، اس تے ہر شے منگی نہیں، نبی صرف مودت منگی، نماز اساں اللہ دی پڑھنی، روزہ اساں اللہ دے حکم نہ رکھنا، حج اساں اللہ دے حکم نہ کرنا، زکوٰۃ اساں اللہ دے حکم نہ دینی، نبی تے صرف اپنے قربا دی مودت منگی، تے مودت منگی اس واسطے کہ ساڈا فائدہ ہے، شناختی کارڈ منگتے ہیں پاسپورٹ بنانے والے، شناختی کارڈ کول نہ ہوئے تے بندہ سرگی باری نہ لمک جائے، سرگی تے 9 بجے باری کھلے تو آندے نے شناختی کارڈ، وہ آکھے وہ کوئی نہیں، وہ آندے نے ہاں جو ہے، جیڑا میرے لو ویکھیا میں مکان لگا اے ہاں جو ہے، وہ آندا ہے میں سرگی دا آیا، وہ آندے نے ہاں جو ہے، میں سب تو اگے ہاں ادھر ہو جا، شناختی کارڈ آئی نہیں ہاں جو، ہاں جو، وہ آندا جی پیچھے 200 بندہ کھلوتا ہے، میں گھروں شناختی کارڈ لین جاواں تو مینوں 200 دے پیچھے کھلونا پینا ہے،
انہیں کہ کھلو جا کے جی سارے انج نہ کرو انج ہو کیوں جیڑی شاید کی لوڑ سی کیا بات ہے جیڑی اصا منگی سی وہ تو لے ہی نہیں انہوں رسگلے دے وہ تاں بھی نہیں کھلون دینا انہوں دیسی کہ ہو مرغا بھن کے کھوا وہ تاں بھی نہیں کھلون دینا وہ آندا جو لیا ہی نہ لیا پر سب تو پہلا شناختی کارڈ کول نہ ہوئے بندہ سڑکی دا لمکیا ہوئے اور 9 بجے آندے نے آنج ہو جا تو ساری رات مسلح تے لمک رو مودت نہ ہوئی تے ملائکہ آکھنے آنج ہو جا شفاعت رسول واسطے صرف مودت ہوتے درکار ہے ایک مودت والا دنیا تو ٹر گیا اسی او دے واسطے اکٹھے ہوئے ہیں اللہ سانو مودت نصیب کرے اور میرے عزیزو جنہ دی مودت منگی سی نبی نے آکھیا سی انہاں نال مودت رکھنا محبت تو ود کے مودت رکھنا کیوں انہاں دے بوئے رو نہ چھڑنا انہاں دے پھر رکھاں دروازے نو نہ چھڑنا افسوس جنہ دے دروازے نال چمبڑ کے منگنا سی انہاں دیاں تیاں نو بوئے بوئے رو لے اب جنہ دے بوئے نال لگ کے منگنا سی نا انہاں دیاں تیاں نو بوئے بوئے رو لے اس امت نے میں تو انہوں ایک روایت سناواں تسی حیران ہو جو حضرت سجاد لٹیاں پھپھیاں نو لے کے حضرت سجاد اجڑیاں مستورات نو لے کے قبلہ جدو روزہ رسول تے آئے نا روزہ رسول تے مصائب ہر بندہ آخر تے پڑھتا ضرور ہے اور اس واسطے پڑھنے آپ اس خاندان دے حق کے جڑا آنسو ہوندا یہ ساڑی بہادری کوئی نہیں یہ مودت دی وجہ تو ہوندا مودت تو بغیر نہیں ہوندا 10 محرم نو میں بندے 10 محرم نو دیگر ویلے کرکٹ کھیڑ دے دیکھیں 10 محرم نو کرکٹ کھیڑ دے 10 محرم نو کرکٹ تو بعد پیپسیاں پیندے پان کھاندے تے 9-10 محرم دی چھٹی سمجھ گئے تے بندے انجوائے کر دے ویکھن خدا دی میں نو قسم ہے یہ بھی ساڑی قوم ہی ہے ساڑے بیٹے کیا تیرے نالوں سونے نہیں تیرے بیٹیاں نالوں اچھے نہیں تیرے بیٹیاں برابر بھی نہیں ساڑے پڑھے لکھے بھی نہیں ساڑے کرکٹ بھی کھیڑ دے ساڑے سارا کچھ جانتے ہیں لیکن 10 محرم دی دیگر نو ساڑا کوئی بچہ ساڑا جنہوں تو انہا انہا آپ مارے ہیں تے آپ پہ ماتم کر کے گناہ بخشواندے ہیں ساڑا کوئی بچہ جمیں دا بھی ہے نا تینو کرکٹ دے میدان چ نظر نہیں آئے گا تینو پیپسی پیندہ نظر نہیں آئے گا سنو ساڑے نوجوان جڑے نے نا وہ پینا لے کے کدی ایسے چوک جروندے ہونگے کدی اگلے چوک جروندے ہونگے ویر بھی آندہ ہوئے گا ہائے حسین ہمشیرہ بھی آندی ہوئے گی واہ حسین اے جنہ تیاں نو اسی آپ سکول چھڑ کے ہونے ہیں آپ سکولوں لے کے ہونے ہیں کالج چھڑ کے ہونے ہیں کالج لے کے ہونے ہیں اے 10 محرم نو چوکاں چ بہ کے رون دیاں نے قرآن دی قسم اسی غیور قوماں باغیرت دے مرکز امام دے اسی مرید ہاں آجڑیاں چوکاں چ امیر زادیاں رول دیاں نے نا مودت دی وجہ تو لٹیاں مستورہ نو قبر رسول دے ارد گرد بٹھایا نے کسے دا سر زخمی سی رڑ گیا ہو میرے نے کسے دے کندے زخمی سن کسے دے بازو زخمی سن کسے دی کمر مبارک زخمی سی اے او بیبیاں نے جڑیاں اٹھ دیاں بھی سہارا لے کے سن جڑیاں پہندیاں بھی سہارا لے کے سن میں کی دساں نبی دے قبر پاک دے سرانے والے پاس ایک کھجور دا درخت سی اتھے جناب ثانی زہرا بیٹھے سن انج کھجور دے درخت نال پیشانی مبارک لا کے اتے پھٹی چادر سی ایک بندے نے جناب سجاد نو پوچھا وہ بی بی کون نے میرے مولا فرمند نے اتھے بہ جا اجے اگے نہ جائیں قبر رسول دی زیارت کرنا ہے فرمایا اتھے بہ جاؤ میری پھپھی کہنے لگا انج کیوں بیٹھے نے فرمایا تھک گئے نے تھک گئے انہیں گل کی تی سجاد تڑ پڑے کہنے لگا تھکے تے ڈھول آ کے بیندے نے کنے سنی ہے میری گل جڑا ایتھوں تھکے گا کہ بلا دیوار نہ جائے گا نا
دیوار نال ٹو لائے گا نا. کہنے لگا تھکے تے ٹو لا کے بیندے نے. کوک مار کے سجاد فرماندے نے بڑا ماریا نے میری پھپھیاں. میری پھپھی کسی دیوار نال ٹو لا کے بھی نہیں بہ سکتی. تسی میرے لوگ ویکھو تو میں ایک جملہ پڑھا. قبلہ دوالے با کے نا قبر رسول دے قبلہ جویں تسی زری دے دوالے پھر رہے ہیں. ایتھے ایک پھپھی, ایتھے دوجی پھپھی, ایتھے چاچی جان آج بیٹھے سن نہ سارے. حضرت عباس دی زوجہ محترمہ وہ بھی تشریف فرما سن. حضرت رقیہ بنت علی وہ بھی تشریف فرما سن. حضرت کلثوم سلام اللہ علیہ, حضرت ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ, حضرت کبریٰ سلام اللہ علیہ. آج بٹھا کے نہ بہناں پھپھیاں چاچیاں نو تے ہاتھ دا اشارہ کر کے نہ قبر رسول میرے چوتھے امام فرماندے نے یا رسول اللہ ایک واری اٹھ کے دیکھو اینہ دی مودت منگ کے گئے سو جنہاں نو لوکاں بازار آئے چمارے ہو, جنہاں نو لوکاں دربار آئے چمارے. میں اینہ دناں جو پرسا دے رہے ہیں اس مخدومہ نو جڑی ساریاں پہنا تو پہلے اجڑی. ہر بی بی محرم دا چند چڑھن چھ زیادہ دن نہیں, 7 دن بعد تقریباً محرم دا چند چڑھے گا. ہر میرے مولا دی بیٹی محرم دا چند چڑھن تو بعد اجڑی ہے. رقیہ او مظلوم ہے جڑی چند چڑھن تو پہلے اجڑ گئی. صدقے جامعہ 6 بیٹے تے 2 بیٹیاں. دکھ دی گالے وے پرا قتل ہو جان تے پہنا رون دیا نے. اے 6 او مظلوم نے جنہ دیا پہنا بھی قتل ہو گئی. ہائے آنکھن آڑے ہو کسے گاہ میں چاہے نہ کرو. میں صرف ایک روایت دا ٹکڑا پڑھنا, آنسو آگا نے دعا کرنے, مگر ہے پڑھنا کوئی نہیں. دعا کرنی, دعا کر لینے بس. اے سمجھو ایک روایت دا جملہ. ابن زیاد دا دربار بھریا سی بے شمار لانا. اگلا جملہ میں دکھ نہ بندے ہنس رہے سن, لطیفہ کو لطیفے سنا رہے سن, خوش گپیاں ہو رہی ہیں سن کہ ایک بندہ ابن زیاد دے دربار چ داخل ہویا جدے ہاتھ چک تھیلا سی جدے بچو خون دے قطرے پہ ڈگدے. ہائے آکھن والے ہو جلدی کر رہے ہیں. کدی نہ کسے غم چ رہو, دعا ہی صرف اللہ کے کر سکنا کہ خالقہ اس قوم تے رحم کر, سانو کوئی اور غم نہ دے, سانو یہ غم کافی ہے. ایک قبر وچ بھی یہ غم لے کے جائیے نا تے اسی راضی ہاں. تھیلا چکیا بچو خون دے قطرے پہ ٹک دیں. کہنے لگا مجھے انعام چاہیے, مجھے انعام چاہیے, مجھے انعام چاہیے. اندر داخل ہویا. ابن زیاد نے آ کر رستہ دے وہ سامنے آ گیا. کہنے لگا کی لے کے آیا؟ کہنے لگا تیرا روز اعلان ہوتا ہے, وہ اعلان دوبارہ کرا. کہنے لگا ہر مسجد اعلان ہوتا ہے مسلم دے یتیم کوئی زندہ لے آوے, آباد رہو جی, زندہ لے آوے یا قتل کر کے لے آوے میں انعام دیاں گا. تے کہنے لگا پھر میرا انعام میرے حوالے کر ایسے تھیلے وچ مسلم دیاں یتیمان دے سر. کہنے لگا باہر کٹ کے گھا. اس ملعون نے زمین تے تھیلا سٹیا, وچوں ہاتھ والا اچ پایا. جدوں دوویں سارا انج سامنے کیتے نے وچوں خون دے قطرے پہ ڈگدے سن. ابن زیاد دے لفظ نے. کہنے لگا بے ایمانی نہ کریں, کسے اور دے پتر قتل کر کے بکھا کے مسلم دیاں بیٹیاں دے ضمن وچ انعام نہ لے جائیں. سانو کی یقین ہے کہ بچے واقعی مسلم دے بیٹے نے, منہ تے اتنا خون ہے پہچانے نہیں جا رہے. وہ کہنے لگا میں تہا دے نہ پھر ویکھ لو. کہنے لگا تہا میں آپ لینا, مینوں ہن بھی شک ہے کہ مسلم دے بیٹے نہیں. ہو سکے تو توتا نہیں, منہ ویکھے نہیں چہرے, کیویں تینوں یقین شک کیوں ہے تے یقین کیوں نہیں؟ انہیں جڑی گل کیتی ہے میں رو پیا, تسی بھی رو پو گے. میں پہلا تاں رونا میرے ذہن چ پہلا ہوندی, تسی سنو گے شاید تسی بھی رو پو. ضامن کوئی نہیں, اکھ دا کوئی ضامن, آنسو دا کوئی ضامن. اے جناب سیدہ دی عطا, بس تسا سننا ہے, اگلی گل کوئی کسی دے وس دی گل نہیں. کہنے لگا تینوں شک کیوں ہے, یقین کیوں نہیں؟ کہنے لگا جڑے توں والاں تو سر پھڑے نے, تینوں پتہ ہے بنو ہاشم دیاں ایڈیاں ایڈیاں شہزادیاں دے وال لمبے ہوندے نے. ہائے کدی آئی ہے میرے تک, پھر سوچ لو. بنو ہاشم دے شہزادیاں دے سراں دے وال لمبے بھی ہوندے نے اور گھنے بھی ہوندے نے, سنگنے ہوندے نے. اے ورلے ورلے وال نے تے تھوڑے جا وال نے. اے ملعون تھلے منہ کر کے آندا ہے جدوں راتی میرے گھر آئے سن اودوں لمبے سن. میرے گھر تو لے کے دریا تک مظلوماں دے وال بکھر گئے. اے ظالم کہنے لگا کوئی ایماندار بندہ ہوئے جڑا گھر سر لے جائے تے دھو کے لے آئے. پھر میں اس شیعہ دی شیعت تو
दोवां धीआं दे पर्दे वारा बंदियां इशारा करके आख्या ओ अली दा शी है ते ईमानदार बंदा है, नाले दी मुहब्बत ते मुवद्दत का इम्तिहान हो जाएगा, नाले सर धो के वापस ले आएगा। इंज खलोता सी, इंज 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 ते जालिम खलोता सी ना। मोमिन की कैफियत मेरी खिताबत कमजोर है, मैं दसा। मोमिन तुरदा तुरदा सामने आया तो कहने लगा की करा। इब्ने ज़ियाद कहने लगा दोवे सर ले जा तो धो के वापस लिया। मैनू उस मंजर जरा मेरे सामने में ना, उस मंजर तो मेरा दिल करता है ये जुत्ती चुम लवा इस मोमिन दी। इस सामने आके आंदा इत्थे रख दे। अजादारो उस दोवे सर ओदी चोली च रखे। पहला कतरे थैले चो डिगते सन, हुण कतरे दी चोली चो डिगते सन। इस एक हाथ च चोली फड़ी ते एक हाथ थले रखिया। जेड़ा कतरा डिगदा सी मुंह ते मलदा सी, जेड़ा डिगदा सी मुंह ते मलदा सी। जिथे कतरा जमीन ते डिग्या ना, इस मदीने अल मुंह करके आख्या या रसूल अल्लाह माफी दे दिया जी, मेरे वस च हुंदा तेरी औलाद दा खून मैं गलियां जा सदके रुड़न न देंदा। मैं आखिरी जुमला पढ़ रहा। दरवाजा खटखटाया, अपना जौजा ने आख्या जल्दी आ गए। कहने लगा जल्दी कर। अंदर आया, जौजा ने चोली वेखी। उस बीबी ने जी गल की भी तारीख लिखी है। कहने लगी बंदा खुदा जे गोश्त लिया सी ते कपड़ा लै जाना सी। कहने लगा गोश्त नहीं, दरवाजा बंद कर। उस दरवाजा बंद किया। कहने लगा मेरे को दो चीज़ां ने, मैं धो के दोबारा इब्ने ज़ियाद कोल खड़नियां। पानी लिया, पानी लिया, पहले बर्तन लिया, पानी लैके खलोती सी। कहने लगी धोना की आ। जदों चोली उस अंज की, बीबियां दे दिल नाजुक होंदे ने। अंज कट्टे दो मजलूमां दे सर, बीबी दे इथों पानी जमीन ते डिग पिया। कहने लगी पहला मैनू दस केड़ी मां उजड़ी है, केड़ियां भैणां दियां ईदां बर्बाद होईयां ने। कहने लगा मैं तेनू दस दिता, तेरे को तुआए नहीं जाने, पहले तुआ। कहने लगी तुहाडी हां। बीबी कंबदे हत्थां नाल पानी पाया। हजरत मुस्लिम दे वड्डे बेटे दे चेहरा मुबारक ते पानी पिया। आखिरी जुमला पढ़ अंज करके साफ कीता। जो खून उतर के थले तश्ते च आया ते विचों बदलों चो जिमें चन्न निकलता नहीं, बदलों स्याह बदलों विचों जिमें चन्न बरामद होता है, इंज खून दे विचों चेहरा मुबारक बरामद होया ना। उस बीबी दी निकली है चीख ते मर्दे मोमिन ने पूछे पहचान ले? हो सके नहीं। रोई क्यों है? हो सके रोई इस वास्ते हाँ इनू कतल तो पहला किसी मुंह ते भी मारे, इनू छुड़ाने वाला कोई नहीं से। आबाद रहो भाई। कहने लगे जल्दी दुआ मैं दसना। दोवे सर धो के चबूतरा बना के बिस्तर जमा करके उच्चा थां पाक कपड़ा पा के जिमें रेल च कुरान रखी दे इवें दोवे सर सामने रख के जिमें किबला सी ज़ियारत पढ़ने ना, अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह। मैं अपनी बीवी नूं इत्थे खिला रहा, आप नाल खलोता। आंदा इशारा कर। बीबी कम दे हथ दी अंगुश्ते शहादत उठाई। कहने लगा दिल डाटा करके सुन, आ मुस्लिम दा वड्डा बेटा, आ अमीरे मुस्लिम दा छोटा बेटा। बीबी ओदी सीढ़ियां दे रस्ते अपने छत ते चढ़ गई। दौड़ दौड़ के छत ते आंदी सी लोगो रुकैया लुटी गई है। लोगो मुस्लिम दा बेड़ा बर्बाद। इन्हां रोंदियां अखां नाल ही दुआ कर लई। 8वें इमाम फरमांदे ने रज़ा अलैहिस्सलाम तार अखां नाल दुआ करो छेती कबूल हुंदी। अजे अखां तरने मेरियां इहदे विच जल्दी जल्दी दुआ ज़हन च रखो। बीमारां दी शफा, कैदियां दी रहाई, मकरूज दा कर्जा खालिक उतारे। बैरूने मुल्क बच्चे परेशान ने जिहड़े कागजात तो, खालिक उन्हां दा रोज़गार अच्छा करे। मेरा खालिक किसी नूं किसी दा मोहताज ना करे ते बेघर नूं घर मिल जाए, बे औलाद नूं औलाद मिल जाए। जिदियां सिर्फ बेटियां ने और ख्वाहिश रखता है उन्होंने बेटा मिल जाए, जिदे सिर्फ बेटे ने तो बेटी की ख्वाहिश रखता है उन्होंने बीबी सकीना के सदके बेटी मिल जाए। तो मैं सारिया दुआवां वास्ते देन लगा। 3 हमेशा दिते ने, तुसां सिर्फ आमीन आख। 1 मिनट ही दुआ मुक जाएगी। खालिका हाथ उठाने के काबिल नहीं, ये चोड़ी फैलाने के काबिल नहीं, ये मुँह तेरे सामने खोलन के काबिल नहीं। असी तेरे बहुत अच्छे बंदे साबित नहीं हो सके जिवें दे तू पसंद करना है। साढ़े कोल कुछ शफाअतां ने, साढ़े कोल कुछ सिफारिशां ने।
وہ صدقے انہوں نے ساڑے تے مہربانی کر، ساڑے گناہ معاف فرما، ساڑیاں دعاواں قبول فرما۔ پہلا واسطہ تینوں علی اصغر دے آخری ساہ دا واسطہ، میں آمین دی امید رکھتا سا، تو ہائے پہلے نکلی ہے، میرا ضرور دعاواں مستجاب ہو گیا۔ میری بھی ایک دعا ہے، میرا بیٹا بیمار ہے، وہ دے واسطے میں ذریعہ مقدس تے تسی ذرا آمین آکھو گے تے پتہ نہیں کدی سنی جائے گی، بس تسا مہربانی کرنی ہے۔ پریشانیاں مختلف نے، میریاں بھی تواڈیاں بھی۔ پہلا واسطہ دیتا ہے باب الہوائی دا، خالقہ تینوں علی اصغر دے آخری ساہ دا واسطہ، ساڑے گناہ معاف فرما، ساڑیاں دعاواں قبول فرما۔ دوسرا واسطہ بی بی سکینہ دی آخری ہچکی دا واسطہ، ساڑے گناہ معاف فرما، خالقہ ساڑیاں دعاواں قبول فرما۔ آخری دعا کرنا ہونا میں ہمیشہ بی بی زینب دے شام دے بازار بے کے ٹرندہ واسطہ، ربنا تقبل دعا بحق مصطفیٰ و مرتضیٰ و زہرا و بناہما، اللہم صلی علی محمد۔